إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے دو آیاتیں ایک ہی موضوع پر تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس ناچیز کہنے والے کو اس تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو بھی۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا۔ دوسری آیت جو ہم نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات، ان اللہ یأمرکم، کہ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الاماناتی، کہ تم امانتیں ادا کر دو الی اہلہا، ان کے اہل تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثوں میں سے پہلی حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 2 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ امانت دار جو تاجر ہوتا ہے، دیانت دار، امانت دار، روز محشر ان کا حشر مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین لوگوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث کی ہم نے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں ہمارے سامنے۔ تجارت کا جو شعبہ ہے، اس شعبے سے انبیاء علیہم السلام بھی وابستہ رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود بنفس نفیس بازاروں اور مارکیٹوں میں چکر لگانے کے عادی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ شام کا بھی سفر کیا ہے تجارت کی غرض سے، اور مدینہ اور مکہ مکرمہ کے بازاروں میں، بازار ذی المجاز، ایک اور اس طرح کے کچھ بازاریں ہیں، نام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تجارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 3 جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، جس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سر فہرست تجارت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر جو ہمارے اکابرین ہیں، 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے 3 ائمہ کرام جو بہت بڑے پائے کے عالم تھے، بہت بڑے پائے کے بزرگ مانے جاتے تھے اس وقت کے، یہ تینوں کے 3 تجارت کے پیشے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ تجارت جب انبیاء علیہم السلام نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بے شمار صحابہ کرام نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے، ائمہ مجتہدین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو اپنا پیشہ بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ سنت ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم نے دین کہاں تک محدود کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں تک ہم نے دین کو محدود کیا ہے۔ ہم اگر دین پر مکمل چلنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے آ جاؤ، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین کے اندر۔ ہم جو جاب کرتے ہیں، اس جاب کا ہمیں دین کیا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر حکومت نے ہم سے ایک ٹائم مانگا ہے، بھئی یہ حکومت کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کو آنا ہے اور اس وقت آپ کی چھٹی ہونی ہے، اگر اس ٹائم پر ہم نہیں آ رہے، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت کے جو اصول ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی، وہاں پر جانے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کام کرنا آتا ہے، تجارت کے مجھے گر آتے ہیں، طریقے آتے ہیں، آپ صرف مجھے اپنا بازار کا راستہ بتا دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے کاروبار کے کچھ اصول تھے، ان میں سے چند اصول بتا دیتا ہوں۔ ایک اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مال لیتے تھے، ادھار پر نہیں لیتے تھے، کیش لیتے تھے، اور جب آگے اس کو بیچتے تھے، ادھار پر نہیں بیچتے تھے، ہاں کوئی گنے چنے لوگوں کو دیتے تھے۔ اور تیسرا اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا یہ تھا کہ جب بھی اپنی کوئی چیز دیتے تھے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہوتا تھا، وہ عیب بتا کر دیا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں کامیابی کا یہ تھی، راز یہ تھا کہ اپنی کوئی چیز قسم اٹھا کر نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ 3-4 گر ایسے تھے کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاروبار کے لحاظ سے کامیابی کی طرف گامزن کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ تجارت کے جو اصول ہیں، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ ہے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صحابی نے یہ وعدہ کیا تھا ایمان لانے کے بعد کہ یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیات الصحابہ میں آپ کو قصہ مل جائے گا، یہ کتاب رکھی ہوتی ہے اکثر مسجدوں میں۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ آپ چاہیں بازار سے کوئی اچھا سا عمدہ سا گھوڑا خرید کر لے آئیں۔ وہ گئے، 300 دراہیم کا ایک گھوڑا خرید کر لائے۔ اب چونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاروباری لحاظ سے تمام چیزوں سے واقف تھے،
کون سی عیبدار چیزیں ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں، کون سی عیب والی چیزیں ہیں۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خادم کے لائے ہوئے اس گھوڑے کو جب دیکھا اور تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہوئے، سوچ بچار کے بعد جب خادم نے دوبارہ کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے گھوڑا لے آیا ہوں، تو لہٰذا 300 دراہم کا ہے، مجھے 300 دراہم دے دیں، آپ اپنا گھوڑا لے لیں۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافی سوچ بچار کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے لائے ہوئے گھوڑے کے 400 دراہم اگر دے دوں تو آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ کہا حضرت یہ تو اور اچھی بات ہے، میں 300 کا لایا ہوں، آپ مجھے 400 کا دے رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر 400 بھی نہیں میں 500 کر دوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ کہا میں 500 کے بجائے 600 کر دوں، 500 کے بجائے 600 کر دوں، کہا یہ بھی اور اچھی بات ہے، اور بڑھتے گئے، 700 پہ آئے، 800 پہ، 800 پر آ کر اینڈ ہوا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 800 دراہم میں گھوڑا ڈن، آپ نے 300 دراہم میں لایا، میں آپ سے 800 دراہم کا لیتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اپنے تقوی سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ سمجھیں گے؟ آج میں کیا کہتا ہوں، میرا الو سیدھا ہو جائے، باقی سب جائیں باڑ میں، ٹھیک ہے جی؟ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اس خادم نے کہا کہ مجھے اس چیز سمجھ میں نہیں آئی، میں یہ گھوڑا لایا ہوں 300 دراہم کا، آپ نے 400 کے بجائے 500، 500 کے بجائے 600، 600 کے بجائے 700 اور 800 میں مجھ سے خریدا۔ کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا تھا، کلمہ شہادت جو میں نے پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی مسلمان کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ بھلے میرے خادم ہیں تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں ان گھوڑوں کی خریداری کے لحاظ سے کون سا گھوڑا کمزور ہے، کون سا گھوڑا اچھا ہے، کون سا گھوڑا قیمتی ہے، کون سا عیبدار ہے، میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ میں پہلے کاروبار کیا کرتا تھا، لہٰذا آپ جو یہ 300 کے خرید کر لائے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ آپ کا گھوڑا 800 دراہم کا ہے، تو لہٰذا میں 800 دراہم کا خریدتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، دین کے جو ہے نا 2 اصول آپ اس کو سمجھ لیں، پورے کے پورے دین کا جو خلاصہ ہے، پورے کے پورے دین کا جو خلاصہ ہے، 2 باتیں آپ سمجھ لیں، ہم انشاءاللہ ارادہ بھی کر لیں، ہم کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بس اس حدیث کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔ اس کے اندر کاروبار بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی جاب بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی زمیندارہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے لین دین کے سارے معاملات آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا سب کچھ آ جاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، المسلم کا جو یہ مادہ ہے، من سلم، دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی سلامت رہے، دوسرا مسلمان آپ کی ایذاؤں سے زبان کے لحاظ سے ہو یا ہاتھ کے لحاظ سے ہو، سلامت رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے کیا ہے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک استاد نے طالب علموں سے کہا، یہ مرغی آپ لے جائیں، وہاں پر اس کے گلے پر چھری پھیر کر آئیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک بچہ اٹھا، اس طرف بھاگا، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی کمرے کے اندر، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں مرغی تھی اور یہ چھری تھی۔ ایک بچہ آیا مرغی کو زندہ لے کے واپس، استاد جی نے کہا سب کاٹ کے آئے، آپ کیوں کاٹ کے نہیں آئے؟ کہا میں جہاں پہ بھی گیا اللہ کو حاضر پایا، جہاں پہ بھی گیا اللہ کو حاضر پایا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، 27واں پارہ سورۃ الحدید۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تم جہاں کہیں پہ بھی ہو مجھے پاؤ گے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے ہم کہیں پہ بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ کسی ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ کسی ریڈیو والے کے پاس گیا، کہا میں لوگوں کو ادھار دیتا ہوں، میرے پیسے پھنس جاتے ہیں، میرے پیسے پھنس جاتے ہیں۔
تو کیا میں ترازو میں تھوڑی سی کمی بیشی کر سکتا ہوں ادھار والوں کے معاملے میں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ میں نے گزشتہ رات ہم نے عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی تھی، 30واں پارہ سورۃ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ناپ تول کر کے کسی خریدار سے لیتے ہیں تو پورا پورا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کا دل یہ ہوتا ہے، ترازو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، کوئی 20 گرام 10 گرام کم تو نہیں ہو رہا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ کیل کر کے وزن کر کے دوسروں کو دیتے ہیں تو کمی بیشی کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو میں نے اس کی یہ آیتیں بتائیں، میں نے بولا آپ ادھار پہ نہ دیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن اور حدیث آپ کو ناپ تول میں کمی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو سارے کے سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، المسلم من سلم المسلمون، کہ دوسرا مسلمان بھائی مجھ سے، میری ذات سے، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو یا ہاتھوں کے لحاظ سے ہو، میری ایذا سے محفوظ رہے۔ یہ ایک دین کا خلاصہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں، انشاءاللہ ہم کہیں بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی، جہاں پہ بھی آپ جائیں، جس آفس میں بھی آپ جائیں، ٹائم ہے سرکاری طور پر 9 بجے کا یا 8 بجے کا، آپ کو افسر آتے ہوئے نظر آئیں گے 12 بجے 1 بجے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ یہ بات بڑی کڑوی ہوگی اگر آپ بیٹھ رہے ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے سنے ہوں گے، یہ بات بالکل حق ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں، کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ کیوں نیچے جا رہا ہے؟ اسی لیے نیچے جا رہا ہے، سمجھا گئی جی؟ جس افسر کو بھی آپ دیکھ لیں، میں اپنی مولوی کی بات کر رہا ہوں، میں خود بھی صحیح نہیں ہوں، میرا ٹائم ہے 8 بجے کا، میں 8:30 بجے جا رہا ہوں، میرے ٹائم ہے 9 بجے کا، میں 9:30 بجے جا رہا ہوں، اور مسجد کا وظیفہ مجھے پورا چاہیے، وظیفہ بڑھاؤ بھائی، سیلری کی جو ہے تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی۔ تو ممبر رسول پر ہم جو بیٹھتے ہیں، آپ جو مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں بھائی، ہم اپنے بچوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ روز جو نوالا ہم تنخواہ لے کر جاتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، دن رات ہم کیوں خوار ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، خدا کی قسم یہ ہمارے بچے فرما بردار پیدا ہوں گے، سمجھ میں آ گئی جی؟